شروع میں دنیا پر سکون تھی، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن وقت گزرتا گیا اور شیطان نے انسانوں کے دل بدلنے شروع کر دیے۔ قوم میں کچھ نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ سب اللہ والے لوگ تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے، شیطان آیا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لو تاکہ انہیں یاد رکھا جا سکے۔ شروع میں لوگوں نے صرف یادگار کے طور پر مجسمے بنائے، مگر آنے والی نسلوں نے انہی مجسموں کو سجدے کرنا شروع کر دیے، اور یوں زمین پر پہلی بار شرک پھیل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مگر قوم ہنس پڑی، لوگ کہتے، یہ تو عام انسان ہے، یہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے۔ حضرت نوح دن رات تبلیغ کرتے رہے، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی، لیکن جتنا وہ سمجھاتے، قوم اتنا ہی ضد میں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑوں سے چہرے چھپا لیتے، مگر حضرت نوح ہار نہیں مانے۔ 950 سال، جی ہاں، 950 سال تک وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ایمان بہت کم لوگ لائے، اور پھر اللہ کا فیصلہ قریب آنے لگا۔ قوم نوح مسلسل مذاق اڑا رہی تھی، ہر طرف گناہ، شرک، ظلم۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا، اب ایک کشتی بناؤ۔ یہ حکم حیران کن تھا، کیونکہ وہاں کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی دریا نہیں تھا، صرف خشک زمین۔ لیکن حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ روز وہاں سے گزرتے اور زور زور سے ہنستے، دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، صحرا میں کشتی بنا رہا ہے۔ کچھ لوگ پتھر مارتے، کچھ مذاق اڑاتے، مگر حضرت نوح خاموشی سے کام کرتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر ایک دن اللہ کی طرف سے آخری نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابلنے لگا۔ یہ عام پانی نہیں تھا، یہ عذاب کا آغاز تھا۔ حضرت نوح فوراً سمجھ گئے، انہوں نے ایمان والوں کو کشتی میں سوار کرنا شروع کیا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں لیا گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور پھر آسمان پھٹ گیا، بارش برسنے لگی، ایسی بارش جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، اور چند لمحوں میں ہر طرف صرف پانی تھا۔ پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا، گھر ڈوب رہے تھے، پہاڑوں کے دامن غائب ہو رہے تھے، لوگ چیخ رہے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت نوح کشتی میں کھڑے اپنی قوم کو دیکھ رہے تھے، تب ان کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح نے درد بھرے لہجے میں پکارا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اچانک ایک بہت بڑی موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، اور پھر وہ بیٹا پانی میں غائب ہو گیا۔ حضرت نوح کا دل ٹوٹ گیا، مگر اللہ کا فیصلہ پورا ہو چکا تھا۔ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا، اور پوری ظالم قوم ختم کر دی گئی۔ صرف وہی بچے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ کشتی طوفانی لہروں میں سفر کرتی رہی، دن رات، اور پھر ایک دن اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ فوراً بارش رک گئی، پانی اترنے لگا، اور کشتی جا کر ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یہ طوفان ختم ہو چکا تھا، مگر دنیا ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔
طوفان ختم ہو گیا تھا، زمین خاموش تھی۔ وہ لوگ جو حضرت نو کا مذاق اڑاتے تھے آج کہیں نہیں تھے، صرف عبرت باقی تھی۔ حضرت نو کشتی سے باہر آئے، ان کے ساتھ چند ایمان والے لوگ تھے۔ یہی لوگ نئی دنیا کی شروعات بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم نو کا ذکر بار بار اس لیے کیا تاکہ انسان سمجھ سکے جب گناہ حد سے بڑھ جائے، جب لوگ حق سننے سے انکار کر دیں، جب اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا جائے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ حضرت نو نے 950 سال تک صبر کیا۔ اتنا صبر شاید کسی انسان نے نہ کیا ہو، مگر آخرکار اللہ نے سچ کو کامیاب کیا اور ظلم کو مٹا دیا۔ آج بھی جب بارش ہوتی ہے، تیز بادل گرجتے ہیں، سمندر میں طوفان آتا ہے، تو قوم نو کا واقعہ انسان کو یاد دلاتا ہے اللہ کی نافرمانی کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔